الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سنن ابی داود کے احادیث کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز کتاب الفرائض حدیث نمبر 2885 سے ہو رہا ہے۔ کتاب الفرائض یہ فرائض کا بیان ہے، یعنی وراثت کے احکام کا بیان۔ باب ما جاء فی تعلیم الفرائض یعنی علم میراث وراثت کا علم حاصل کرنے کی فضیلت کا بیان اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اہمیت کا بیان ہے۔ جو شخص دنیا سے گزر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اپنے پیچھے جو اپنا مال، زمین، زیور وغیرہ چھوڑ کر جاتا ہے، اسے طریقہ وراثت یا میراث بھی کہتے ہیں۔ کسی مرنے والے مرد یا عورت کی اشیاء، چیزیں اور وسائل آمدنی وغیرہ کے بارے میں یہ بحث کہ کب اور کس حالت میں کس وارث کو کتنا ملتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ علم الفرائض اسلامی قانون وراثت اسلام میں ایک نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے فرائض کے جاری نہ کرنے پر سخت عذاب سے آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے۔ یعنی جو شریعت میں، قرآن میں بیان کردہ ورثہ کا حق ان کو ادا نہیں کرے گا، اس کے لیے سخت عذاب جہنم کا بیان کیا گیا، کیونکہ احکام وراثت کا تعلق براہ راست ڈائریکٹ روزمرہ کی عملی زندگی کے نہایت اہم پہلو سے ہے، بہت اہم پہلو سے ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اس علم کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلائی اور اسے دین کا نہایت ضروری حصہ قرار دیا۔ صحابہ کرام میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کا علم الفرائض کے ماہرین میں شمار ہوتا ہے۔ صحابہ کے زمانے کی ضروریات نے دیگر علوم شرعیہ کی طرح اس علم کی تدوین پر بھی فقہاء کرام کو متوجہ کیا۔ انہوں نے اسے فن کی حیثیت دی، اس کے لیے خاص زبان اور اصطلاحات مقرر کی اور اس کے ایک ایک شعبے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں غور و فکر کر کے تفصیلی و جزئی قوانین مستخرج نکالے۔ اہل علم نے اس علم کے متعلق مستقل باضابطہ کتابیں تصنیف لکھی۔ اس کی تعریف: علم الفرائض فقہ و حساب کے وہ اصول جاننا جن کے ذریعے ترکے میں سے وارثوں کے حصے معلوم کیے جائیں۔ موضوع: علم میراث کا موضوع ترکہ، اس کے مستحق اور ان کے حصے۔ غرض و غایت: اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق دیا جائے۔ حکم: اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ وراثت کے 3 رکن ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مفقود ہو تو وراثت ثابت نہ ہوگی۔ پہلا رکن مورث،
یا مورث یعنی میت، جو میت کے حکم میں ہو، جیسے گمشدہ شخص ہے۔ دوسرا رکن ہے وارث، یعنی وہ زندہ افراد جو میت کا مال لینے والے ہوں، اس کے حقدار ہوں۔ تیسری چیز موروث، یعنی میت کا چھوڑا ہوا مال، چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ۔ منقولہ جیسے جس کو نقل کیا جا سکتا ہے، کیش وغیرہ ہیں اور زیورات وغیرہ ہیں، اور غیر منقولہ جیسے زمین جائیداد وغیرہ ہیں، مکانات ہیں۔ باب ما جاء فی تعلیم الفرائض، علم وراثت کی تعلیم دینے کے بارے میں یہ بیان ہے، سکھانے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 2885۔ حدثنا احمد بن عمرو السرح حدثنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العلم، علم کی 3 اقسام ہیں۔ علوم 3 قسم کے ہیں، ان کے علاوہ جو بھی ہے، ان 3 علوم کے علاوہ جو بھی ہے وہ اضافی شمار ہوں گے۔ 3 علوم کیا ہے بتا رہے ہیں، محکم آیات یعنی قرآن مجید کی آیات۔ دوسرا علم جو ہے ثابت شدہ سنتیں، اور تیسرا علم ہے انصاف پر مبنی وراثت کی تقسیم، یعنی منصفانہ وراثت کی تقسیم کا علم، عادلانہ یعنی وراثت کی ایسی تقسیم کا علم جو حق پر مبنی ہو، جو انصاف پر مبنی ہو۔ علم میراث کے معنی و مفہوم۔ لغوی معنی، میراث کی جمع موارث آتی ہے، جس کے معنی ہے ترکہ، یعنی وہ مال، وہ جائیداد جو میت چھوڑ کر مرے۔ علم میراث کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے۔ فرائض فریضۃن کی جمع ہے، جو فرض سے ماخوذ ہے، یعنی یہ لفظ اس سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہے متعین کے آتے ہیں، کیونکہ وارثوں کے حصے شریعت اسلامیہ کی طرف سے متعین اور مقرر ہیں، اس لیے اس علم کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی، اس علم کے ذریعے یہ جانا جاتا ہے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کا وارث کون ہے، کون بنے گا اور کون نہیں، نیز وارثین کو کتنا کتنا حصہ ملے گا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر میراث کے احکام بیان کیے گئے ہیں، کئی مقامات پر، لیکن 3 آیات سورۃ النساء آیت نمبر 11-12 اور آیت نمبر 176 میں اختصار کے ساتھ بیشتر بہت سارے احکام جمع کر دیے گئے ہیں، بیان کر دیے گئے ہیں۔ میراث کے مسائل میں فقہا و علماء کا اختلاف بہت کم ہے۔ علم میراث کی اہمیت، دین اسلام میں اس علم المیراث کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو پڑھنے پڑھانے کی کئی مقامات پر کئی مرتبہ ترغیب دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، اس کے مسائل لوگ جلدی بھول جاتے ہیں، یہ پہلا علم ہے جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم فرائض کو نصف علم قرار دیا ہے۔ اس کی مختلف توجیحات ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک زندگی کی حالت اور دوسری مرنے کی، موت کی حالت۔ علم میراث میں زیادہ تر مسائل موت کی حالت کے متعلق ہوتے ہیں، جبکہ دیگر علوم میں زندگی کے مسائل سے بحث ہوتی ہے، لہذا اس معنی کو سامنے رکھ کر علم میراث نصف علم ہوا، آدھا علم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ میراث کے معاملے میں 2 شخص اختلاف کریں گے تو کوئی شخص ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میراث کے مسائل کو سیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو سیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ علم میراث کو بھی سیکھے۔ ان مثل العالم
الذی لا يعلم الفرائض کمثل البرنس لا رأس له، وہ عالم جو فرائض میراث کا علم نہ جانتا ہو ایسا ہے جیسا کہ بے سر کے ٹوپی، یعنی اس کا علم بے زینت و بیکار ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی وارث کا حصہ میراث کو روکا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کے حصے کو روک دے گا۔ ایک صحیح حدیث ہے کہ بعض لوگ تمام عمر اطاعت خداوندی میں مشغول رہتے ہیں، لیکن موت کے وقت میراث میں وارثوں کو ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی بلا وجہ شرعی کسی حیلے سے محروم کر دیتے ہیں یا حصہ کم کر دیتے ہیں۔ ایسے شخصوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یأخذ مالا بحقه یبارک له فیہ ومن یأخذ مالا بغیر حقه فمثله کمثل الذی یأکل ولا یشبع۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مال حق کے ساتھ لیا اس میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جس نے ناحق بغیر حق کے مال لے لیا تو اس کی مثال اس شخص کی ہے، اس شخص کے جیسی ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ قال عمر تعلموا الفرائض واللحن والسنن کما تعلموا القرآن۔ میراث، لحن اور سنن کو اس طرح سیکھو جیسا کہ تم نے قرآن کو سیکھا ہے۔ مردوں میں سے جن کے وارث ہو سکنے پر اجماع ہے وہ 10 ہیں، یعنی ورثہ کون کون ہیں بتا رہے ہیں۔ بیٹا، کسی شخص کا اگر انتقال ہو جائے، اس کا بیٹا موجود ہے تو وہ اس کا وارث ہوگا، بیٹے کو اس کی جائیداد میں حصہ ملے گا، پوترے کو ملے گا، جبکہ نیچے کی طرف سے ہو۔ یعنی بیٹا، پوترا، پڑ پوترا، بیٹا موجود نہیں ہے پوترا ہے تو اس کو ملے گا، پوترا نہیں ہے پڑ پوترا ہے اس کو ملے گا، پڑ پوترے کا بیٹا ہے اس کو ملے گا اگر وہ ہو تو۔ باپ اور اولاد، باپ، دادا، میت کے والد موجود ہے تو والد کو بھی حصہ ملے گا، والد موجود نہیں ہے، دادا ہے تو دادا کو ملے گا جبکہ اوپر کی طرف سے ہو۔ دادا نہیں ہے، پردادا ہے، پردادا کو ملے گا۔ بھائی ہیں، میت کے بھائی کو ملے گا، بھتیجے کو ملے گا، چچا کو ملے گا، چچا زاد بھائی یعنی چچیرے بھائی کو ملے گا۔ شوہر ہے، اور آزاد کنندہ، آزاد کردہ غلام، اس کو ملے گا۔ آزاد کنندہ، آزاد کرنے والے کو ملے گا، یعنی کوئی شخص کسی کا غلام تھا، اس کا آقا اس کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد وہ جائیداد وغیرہ کمایا، دولت حاصل کیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کا کوئی بھی وارث وغیرہ نہیں ہے اور وہ صاحب جائیداد ہے، اس کا آقا ہے تو آقا کو ملے گا کیونکہ وہ احسان کیا اس کو آزاد کر کے۔ اور عورتوں میں سے جو وارث ہو سکتی ہے وہ 7 ہے۔ بیٹی، پوتری، ماں، دادی، بہن، بیوی اور آزاد کرنے والی عورت وارث ہو سکتی ہے۔ 4 آدمی وارث نہیں ہو سکتے: غلام، قاتل، مقتول۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا،
مرتد اور مختلف مذہبوں والے افراد وارث نہیں ہو سکتے۔ وراثت سے متعلق بعض فقہی اصطلاحات۔ وراثت میں بعض فقہی اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ حقیقی بھائی، جن کے ماں باپ دونوں شریک ہو، یعنی ماں اور باپ ایک ہی ہو، یعنی وہ لوگ جن کے ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہو، الگ الگ نہ ہو، تو ان کو حقیقی بھائی بہن کہتے ہیں۔ ماں ایک ہے، باپ الگ الگ اگر ہیں تو اس کو اخیافی اولاد بولیں گے۔ باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہیں تو ان کو اللہ یعنی سونتےلے بھائی بہن کہیں گے۔ حقیقی بھائی، جن کے ماں باپ دونوں شریک ہوں، اللہ بھائی، باپ شریک بھائی، اخیافی بھائی، ماں شریک بھائی۔ جد صحیح ذوی الفروض میں، یعنی جن کا حصہ مقرر ہے ورثہ میں، صرف جد صحیح حصہ لے سکتا ہے، اور یہ وہ جد ہے، دادا ہے، جس کے میت کے ساتھ رشتے کے درمیان کوئی عورت نہ ہے، مثلا دادا، پردادا، سکر دادا وغیرہ، سارے اجداد صحیح ہیں۔ جد صحیح سے مراد دادا ہے۔ جد رحیمی یا جد فاسد نانا کو بولتے ہیں، وہ جد ہیں جس کے میت کے ساتھ رشتے میں عورت واسطہ ہو، مثلا نانا وغیرہ۔ اس جد کو جد فاسد کہنے کے بجائے جد رحیمی کہا جائے، کیونکہ اس سے کئی مقدس رشتوں کی توہین ہوتی ہے۔ بعض لوگ جد فاسد بھی بولتے ہیں، لیکن جد رحیمی یہ کہنا بہتر ہے۔ جد صحیحہ دادی کو کہتے ہیں۔ ذوی الفروض یہ وہ لوگ ہیں جن کی میراث میں حصے کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث یا اجماع سے ثابت ہے، مثلا میت کی بیٹی، کیونکہ اس کا حصہ اگر اکیلی ہو تو اس کا حصہ نصف ہے، آدھا مال ملے گا اس کو، ایک بیٹی اگر ہو تو۔ اور میت کا بیٹا نہ ہو تو نصف قرآن سے ثابت ہے، یعنی میت انتقال کرنے والے شخص کی صرف اگر ایک بیٹی ہے، بیٹا وغیرہ نہیں ہے کوئی بھی، تو بیٹی کو آدھا مال ملے گا۔ ذوی الفروض نسبی و سببی وہ لوگ جن کے حصے کسی سبب کی بنیاد پر قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہو، ذوی الفروض سببی کہلاتے ہیں، مثلا خاوند کا حصہ میت کی اولاد کی موجودگی میں زوجیت کے رشتے کی بنیاد پر ایک چوتھائی حصہ ہوتا ہے، مال کا چوتھا حصہ۔ اگر یہ رشتہ ختم ہو جائے تو اس کا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کا حصہ نسب کی بنیاد پر ثابت ہو، مثلا بیٹی کا حصہ، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اس کی موت میت کی موت سے پہلے اگر ہو جائے، باپ سے پہلے اگر بیٹی کا انتقال ہو جائے تو اب اس کو باپ کا مال نہیں ملے گا، یا کوئی اور وجہ اس کو وراثت سے محروم کر دے، مثلا نعوذ باللہ من ذلک میت کے قتل کا مرتکب قرار پائے، چاہے قتل خطا ہو، یعنی کوئی شخص اپنے وارث کو اگر مار دے تو اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا۔ صرف وہ اولاد ذوی الفروض اور عصبات میں حصہ لے سکتی ہے، اور دوسرے ذوی الفروض کے حصوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں جس کے میت کے ساتھ رشتے میں عورت کا واسطہ نہ ہے، مثلا بیٹا، بیٹی، پوترا، پوتری۔ پڑ پوترا، پڑ پوتری وغیرہ، ان اولاد میں
کوئی موجود ہو تو بھائی بہنیں سب محروم قرار پائیں گے، یعنی بیٹے کی موجودگی میں بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا، اور ماں کا حصہ سدس ہو جائے گا، چھٹواں حصہ ملے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ اولاد جن کے میت کے ساتھ رشتے میں کوئی عورت آئے وہ ذوی الارحام اولاد کہلائیں گی۔ ان کی موجودگی میں دوسرے ذوی الفروض، مثال کے طور پر بہن بھائی محروم نہیں ہوتے، اور نہ ہی ذوی الفروض کے حصوں پر فرق پڑتا ہے۔ اس لیے سکڑ پوتری اگر خود عورت، اگرچہ کہ خود تو عورت ہے، لیکن چونکہ اس کے اور میت کے درمیان سارے واسطے مرد کے ہیں، یعنی وہ میت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی ہے، اس لیے یہ وہ اولاد ہے جو ذوی الفروض میں حصہ لے سکتی ہیں۔ اور نواسہ گرچہ کہ مرد ہے، لیکن اس کے اور میت کے درمیان چونکہ واسطہ عورت بیٹی ہے، اس لیے یہ ذوی الفروض اور عصبات میں حصہ لینے کا کبھی اہل نہیں بن سکتا، البتہ ذوی الارحام میں ان کو اول درجے کی ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر ذوی الفروض کی کثروں میں حصوں کا مجموعہ ایک سے بڑھ جائے تو ذوی الفروض کے حصوں میں ان کے حصوں کے تناسب سے کمی کی جائے گی۔ اس کو علم المیراث میں عول کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ذوی الفروض میں ہر ایک کا حصہ اس کے اصل حصے سے کم ہو جاتا ہے۔ مثلا ماں کا حصہ اولاد کی موجودگی میں سدس چھٹواں ہوتا ہے، لیکن میت کی ماں کے ساتھ میت کی بیٹیاں، باپ اور بیوی موجود ہو تو باپ کا حصہ رہ جاتا ہے، جو کہ اس کے عام حالت میں حصے میں کمی، حصے یعنی سدس سے چھٹویں حصے سے کم ہے۔ عصبات یہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصے شریعت میں ایسے ثابت ہے کہ جب ذوی الفروض اپنے اپنے حصے لے لیں تو اس کے بعد جو مال ترکے میں سے بچ جائے اس کے یہ حقدار بن جائیں گے، یعنی ذوی الفروض اپنا حصہ لینے کے بعد مال بچ رہا ہے تو اس کے جو حقدار بنتے ہیں وہ عصبہ بنتے ہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اس قرآنی قانون کے مطابق جب مرد اور عورتیں آپس میں بطور حصہ یا بطور ذوی الارحام شریک بن جائیں تو ان میں ہر مرد کو عورت کے حصے کا دگنا دیا جاتا ہے، ڈبل دیا جاتا ہے۔ اب کس کے کیا حصے مقرر ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ قرآن میں ورثہ کے جو حصے بیان کیے گئے ہیں اس کی تفصیل۔ وہ حصے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مقرر کیے گئے ہیں وہ 6 ہیں: نصف، ربع، نصف یعنی آدھا، ربع چوتھائی، یعنی مال کے 4 حصے کیے جائے اس میں سے ایک حصہ ربع کہلاتا ہے، ثمن یعنی 8واں حصہ، ثلثان 2/3، مال کے 3 حصے کیے جائیں اس میں سے 2 حصوں کو ثلثان کہتے ہیں، اور ایک ہے ثلث، 1/3، یعنی مال کے 3 حصے کریں اور اس میں سے ایک حصے کو ثلث کہا جائے گا، سدس چھٹواں حصہ، یعنی مال کے 6 حصے کیے جائے اس میں سے ایک حصہ سدس کہلاتا ہے۔ بس تو نصف 5 آدمیوں کے حصے میں آتا ہے۔ آدھا آدھا کس کو ملے گا بتا رہے، بیٹی پوتری، یعنی بیٹی میت کی صرف ایک بیٹی ہو، بیٹا وغیرہ اگر نہ ہو اور دوسرے رشتہ دار نہ ہو تو بیٹی کو آدھا مال ملے گا، نصف، پوتری کو آدھا مال ملے گا، جبکہ صلبی نہ ہو یعنی حقیقی اولاد، یعنی اولاد نہ ہو، یعنی بیٹا وغیرہ موجود نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، پوتری اگر ہے اکیلی تو اس کو آدھا مال ملے گا، اور حقیقی بہن جبکہ بھائی وغیرہ موجود نہ ہو، اور جب حقیقی بہن نہ ہو تو باپ شریک بہن یعنی سوتیلی بہن اور شوہر نہ ہو، جب میت کا بیٹا اور پوترا نہ ہو۔ ربع چوتھائی حصہ بیٹے کے ساتھ یا پوترے کے ساتھ شوہر کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ وہ نچلی طرف کے ہو،
یعنی بیٹے، پوترے یا پڑ پوترے، جب میت کا بیٹا اور پوتا نہ ہو تو وہ چوتھائی حصہ بیوی کے لیے ہوگا۔ ثمن آٹھواں حصہ بیٹے یا پوترے کے ساتھ بیویوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور ثلثان دو تہائی حصہ وہ آدمی جن کا حصہ نصف ہوتا ہے، ان میں سے شوہر کے علاوہ باقی ہر دو آدمیوں کے لیے ثلثان ہوگا۔ ثلث ایک تہائی حصہ جب میت کا بیٹا اور پوترا نہ ہو، نہ دو بھائی اور نہ تین یا تین سے زیادہ بہنیں ہوں، تو اس صورت میں ثلث حصہ ماں کے لیے ہوگا۔ یعنی انتقال کرنے والے شخص کا نہ بیٹا ہے، نہ پوترا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہنیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ماں ہے، تو ماں کے لیے ثلث حصہ ملے گا۔ ایک ثلث، ایک تہائی، 1/3، یا دو مسئلے ہونے کی صورت میں ماں کے لیے اس سے زیادہ، یعنی جو مال باقی بچا ہو اس کا ایک تہائی مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ دو مسئلے یہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ شوہر اور ماں باپ ہو، دوسرا یہ کہ بیوی اور ماں باپ ہو۔ تو بیوی اور شوہر کے حصے کے بعد جو مال باقی بچے گا، ماں کے لیے اس مال میں سے ثلث حصہ ہوگا، اور ثلث حصہ ہر دو کے لیے بلکہ دو سے زیادہ کے لیے ہوگا ماں کی طرف سے، یعنی اخیافی بہن بھائیوں میں سے مرد اور عورتیں اس حصے میں برابر ہوں گی۔ سدس چھٹواں حصہ 7 آدمیوں کے لیے ہوتا ہے، وہ اس طرح کے بیٹے یا پوتے کے ساتھ والدین کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی میت کا بیٹا ہے اور میت کے والدین بھی، تو ان کو 6واں حصہ ملے گا۔ والدین میں سے ہر ایک کے لیے اور بھائیوں کے لیے ماں کے لیے ہوتا ہے، اور بھائیوں کے ساتھ ماں کے لیے ہوتا ہے، اور بیٹوں یا پوتوں کے ساتھ داداؤں یا دادیوں کے لیے ہوتا ہے، اور ایسی بیٹی کے ساتھ پوتی کے لیے بھی 7واں حصہ ہوتا ہے۔ ایک حقیقی بہن کے ساتھ ایک علاتی بہن کے لیے اور ایک اخیافی بہن کے لیے بھی 7واں حصہ ہوتا ہے۔ سدس 6واں حصہ کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ بیٹے یا پوترے کے ساتھ والدین کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی میت کا بیٹا ہے اور اس کے میت کے ماں باپ بھی ہیں، تو میت کے ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ اصحاب فروض کے حصوں میں کمی بیشی کی ممانعت کا بیان۔ میت کے ورثاء میں ذوی الفروض کے حصے قرآن اور سنت، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے، ان میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے، اس میں کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ جس کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ پورا حصہ دینا فرض ہے، ضروری ہے، نہ اس سے کم کریں گے نہ اس سے زیادہ۔ اب شوہر کا کتنا حصہ ہے بتا رہے ہیں کہ جب کسی عورت کا اگر انتقال ہو جائے اور اس کو اولاد نہ ہو تو شوہر کو ترکے میں سے نصف ملے گا، آدھا مال ملے گا۔ اگر اولاد موجود ہو تو ایسی صورت میں ربع ملے گا، چوتھائی حصہ ملے گا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی موجود ہو، اولاد نہ ہو تو اس کو ربع ملے گا، چوتھائی حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ملے گا۔ اب والد کا کیا حصہ ہے بتا رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے والد موجود ہو، جب میت کی مذکر فرع وارث ہو جیسے بیٹا، پوتا وغیرہ، تو باپ کو طریقے میں سے 6واں حصہ ملے گا۔ یعنی جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کے بیٹے وغیرہ موجود ہے، بیٹا ہے یا پوترا ہے، پڑ پوترا، اور اس شخص کے والد بھی موجود ہے، تو والد کو 6واں حصہ ملے گا۔ جب میت کی مؤنث فرع وارث ہو، یعنی میت کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے یا پوتری ہے یا پڑ پوتری ہے، اور والد بھی موجود ہے میت کے، تو باپ 6 حصے کے ساتھ عصبہ بھی بنے گا۔
یعنی بیٹی کو جو دینا ہے، اگر ایک بیٹی ہے اس کو آدھا مال دیں گے، اس کا جو کچھ بچ رہا ہے وہ پورا مال باپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میت کی اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے طریقے میں سے چھٹواں حصہ ملے گا۔ جب میت کی کوئی فرع وارث نہ ہو، یعنی میت مرنے والے شخص کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو باپ بطور عصبہ وارث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث والدین ہو تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، باقی 2/3 بطور عصبہ باپ کا ہوگا۔ اخیافی بہن اور بھائی وراثت میں برابر ہوتے ہیں اور ان کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر ایک ہو تو اس کے لیے چھٹواں حصہ ہوگا، اگر زیادہ ہو تو ان کے لیے 1/3 حصہ ہوگا۔ اگر میت کی فرع وارث یا باپ دادا موجود ہو تو یہ طریقے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی میت مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی جس کی اصل یا فرع میں سے کوئی نہ ہو، یعنی کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ بھی موجود نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اس کو 6واں حصہ ملے گا، اگر ان سے زیادہ ہو تو وہ تیسرے حصے میں شریک ہوں گے۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ جب فوت شدہ خاوند کی کوئی فرع وارث نہ ہو، یعنی کسی شخص کا اگر انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد وغیرہ نہ ہو، اس کی بیوی اگر ہو تو بیوی کو طریقے میں سے اس کے مال میں سے 1/4 حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہاری اولاد نہ ہو ان بیویوں کے لیے تمہارے ترکے میں سے 1/4 حصہ ملے گا۔ دوسری صورت بتا رہے ہیں جب خاوند کی فرع وارث ہو، یعنی جو شخص انتقال کر گیا ہے اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہوں تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر بیوی اکیلی ہو تو تنہا 1/4 یا 8واں حصہ لے لے گی، اور اگر زیادہ ہو تو یہی حصہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گی، اور رجعی طلاق کی عدت میں بھی عورت وارث ہوگی۔ جب کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کی ماں موجود ہو اور اس کی اولاد بھی ہو یا بھائی بہن ہو تو ماں کو ترکے میں سے 6واں حصہ ملے گا، اور اگر دادی اور نانی کو ترکے میں 6واں حصہ ملے گا، جبکہ میت کی ماں موجود نہ ہو۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی ماں موجود نہ ہو، نانی ہے تو نانی کو 6واں حصہ ملے گا، یا دادی ہے تو دادی کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور باپ کی موجودگی میں دادی محروم ہو جاتی ہے، یعنی کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا باپ موجود ہے اور اس کی دادی بھی موجود ہے تو اب دادی کو حصہ نہیں ملے گا۔ جب میت کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، آدھی جائیداد ملے گی۔ جب ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3 حصہ لیں گے، یعنی 2 ثلث
مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 3 حصے میں سے 2 حصے ان 2 بیٹیوں کو دیے جائیں گے، یا 2 سے زیادہ بھی ہے تو برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ جب لڑکی اور لڑکیاں دونوں قسم کی اولاد ہو تو بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ بطور عصبہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین۔ جب میت کی اولاد میں سے صرف ایک پوتری ہو تو اسے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، جبکہ 1 سے زیادہ ہو تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا۔ جب 1 یا زیادہ پوتیوں کے ساتھ ایک بیٹی بھی ہو تو انہیں 6واں حصہ ملے گا پوتریوں کو، اور بیٹی کو اس صورت میں نصف مال ملے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ بیٹی کے لیے نصف، پوتری کے لیے 6واں حصہ 2/3 کی تکمیل کے لیے، اور باقی ماندہ بہن کے لیے ہوگا۔ جب ان کے ساتھ ان کا بھائی ہو تو یہ بطور عصبہ وارث ہوں گی، للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ جب میت کا بیٹا یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہو تو یہ محروم ہو جاتی ہیں۔ حقیقی بہن، جب میت کی صرف ایک بہن ہو تو اسے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ سے کلالہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی مرد بغیر اولاد کے فوت ہو جائے، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، اور اس کی ایک حقیقی یا پدری بہن ہو، یعنی سوتیلی بہن ہو، تو اسے نصف ملے گا۔ جب 1 سے زیادہ ہو تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کے لیے ترکے میں سے 2/3 ہیں۔ جب ان کے ساتھ ان کا بھائی ہو تو ان کو بطور عصبہ حصہ ملے گا، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بھائی مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے ہو، بھائی بہن ہو، تو مذکر کے لیے مؤنث کی بنسبت 2 حصے ہوں گے۔ جب میت کی مؤنث فرع وارث ہو، یعنی بیٹی، پوتری وغیرہ، تو یہ بطور عصبہ وارث ہوں گی بہن۔ جب میت کی مذکر فرع وارث ہو، یعنی میت کا اگر بیٹا ہو یا پوترا ہو یا باپ موجود ہو تو یہ بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ پدری بہن کے 6 احوال، یعنی سوتیلی بہن کا کیا حصہ ہوگا؟ جب میت کی صرف ایک پدری بہن ہو، یعنی سوتیلی بہن، اور حقیقی بہن نہ ہو تو اسے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ جب یہ 1 سے زیادہ ہو اور حقیقی بہن نہ ہو تو 2/3 لیں گی۔ ایک حقیقی بہن کی موجودگی میں 6ویں حصے کی وارث بنے گی تاکہ 2/3 مکمل ہو جائے۔ جب ان کے ساتھ ان کا بھائی یا میت کی مؤنث فرع ہو، یعنی بیٹی یا پوتری ہو، تو یہ بطور عصبہ وارث ہوں گی۔ جب میت کی مذکر فرع باپ یا حقیقی بھائی ہو تو یہ محروم ہو جاتی ہے۔ 2 حقیقی بہنوں کی موجودگی میں بھی یہ محروم ہو جاتی ہے، سوتیلی بہنیں، مگر یہ کہ ان کے ساتھ پدری بھائی یعنی سوتیلا بھائی ہو تو اس وقت بطور عصبہ وارث ہوں گی۔ عصبہ کے لغوی معنی مضبوط کرنے اور جوڑنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی میت کے وہ قریبی رشتہ دار جن کے حصے متعین نہیں ہیں بلکہ اصحاب الفرائض سے بچا ہوا، یعنی جن کے حصے مقرر ہیں ان کے حصے سے بچا ہوا مال یہ حاصل کرتے ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں تمام ترکے کے وارث بنتے ہیں۔ عصبہ کی اقسام، اس کی 2 قسمیں ہیں، عصبہ نسبی، عصبہ سببی۔ جو خونی رشتے کی وجہ سے عصبہ بنتے ہیں ان کی 3 اقسام ہیں۔ عصبہ بنفسی، میت کے وہ مذکر رشتہ دار کہ ان کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کسی مؤنث کا واسطہ نہ ہو۔ اس کی بالترتیب 4 جہات ہیں۔ بیٹے کی جہت، یعنی میت کا بیٹا، اس کی عدمی موجودگی میں پوترا، پھر پڑ پوترا۔ باپ کی جہت، یعنی میت کا باپ، اس کی عدم موجودگی میں دادا، پھر پڑ دادا۔ بھائی کی جہت، یعنی میت کا بھائی، اس کی عدمی موجودگی میں بھتیجا۔ چچا کی جہت، یعنی میت کا چچا، اس کی عدمی موجودگی میں چچا کا بیٹا۔ عصبہ بغیرہ، ہر وہ مؤنث جو صاحب فرد ہو، جس کا حصہ مقرر کیا گیا ہے،
اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بنے، اور یہ چار فرد ہے، بیٹی ہے، بیٹی عصبہ بھی غیری ہے یا پڑپوتری ہے، حقیقی بہن، پدری بہن یعنی سوتیلی بہن، عصبہ مع غیری ہی، ہر وہ مؤنث جو کسی دوسری مؤنث کی وجہ سے عصبہ بنے، اس میں صرف حقیقی بہن اور پدری بہن آتی ہے یعنی سوتیلی بہن آتی ہے، جس وقت بیٹی یا پوتری کے ساتھ مل کر آئے۔ عصبہ سببی، آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے اور اس کا کوئی نسبی یعنی آزاد کردہ غلام یعنی مر جائے اور اس کا کوئی نسبی خونی رشتہ دار نہ ہو، وارث نہ ہو، تو آزاد کرنے والا مالک اس کا وارث بنے گا، تو اسے عصبہ سببی کہتے ہیں۔ عصبات میں سے عصبہ بن نفس کی پہلی قسم، عصبہ بنفسی ہی، بیٹے کی جہت وراثت میں سب سے مقدم ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی کا اعتبار کیا جائے گا۔ وراثت میں اس عصبہ کو مقدم کیا جائے گا جو درجے میں میت کے زیادہ قریب ہوگا، مثلا بیٹا پوترے سے زیادہ حقدار ہوگا، قوی قرابت والا ضعیف سے مقدم ہوگا، کمزور رشتہ داری والوں سے مقدم ہوگا، مثلا حقیقی بھائی پدری بھائی سے یعنی سوتیلے بھائی سے مقدم ہوگا۔ حدیث نمبر 2885۔ یہ مکمل ہو چکی۔ اس کے بعد بابن فی کلالہ، یہ کلالہ کی میراث کا بیان ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جو انتقال کر جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو، وہ بھی انتقال کر چکے اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، تو اب اس کی جائیداد کے کون وارث بنیں گے؟ اس کے بھائی بہن اگر ہو تو ان کو اس کا حصہ ملے گا، تو بھائی بہن کو اس کا حصہ ملے گا، تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2886۔ حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفیان قال سمعت ابن المنکدر انه سمع جابرا یقول مرضت فاتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی هو وابو بکر ماشیین وقد اغمی علی فلم اکلمه فتوضأ وصبه علی فافقت فقلت یا رسول اللہ کیف اصنع فی مالی ولی اخوات قال فنزلت آیۃ المواريث یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو امام احمد بن حنبل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن منکدر محمد بن منکدر کو سنا کہ انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا، بس میرے پاس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے میری عیادت کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق پیدل چلتے ہوئے، جبکہ میں بے ہوش ہو گیا تھا، بس میں حضور سے بات نہیں کیا، بس وہ فتوضأ، بس حضور وضو فرمائے اور مجھ پر وضو کا پانی ڈالے یعنی چھڑکے، تو میں ہوش میں آیا، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں اپنے مال کے بارے میں، جبکہ میری بہنیں ہیں، تو راوی کہتے ہیں حضرت جابر، بس میراث کی آیت نازل ہوئی یستفتونک، انہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نہیں تھے اور نہ ان کی اولاد تھی، ان کی بہنیں تھیں، ان کو کلالہ کہتے ہیں۔ یستفتونک، اے رسول وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یستفتونک قل اللہ، آپ فرما دیجیے اللہ تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، تمہارے لیے بیان کر رہا ہے کلالہ کے بارے میں۔ بارہ میں حکم وراثت کلالہ سے متعلق احادیث و آثار۔ کلالہ کا حکم، کلالہ یعنی ایسا شخص جس کے والدین موجود نہ ہو، ایسا شخص جو انتقال کر جائے جس کے ماں باپ بھی نہ ہو
اور اولاد بھی نہ ہو. اگر اس کی ایک بہن ہے تو اس کو آدھا مال ملے گا. دو بہنیں ہیں یا دو سے زیادہ ہے تو ثلثان لے لیں گے. دو ہے تو دو ثلث میں دونوں ایک ایک ثلث لے لیں گے. تین اگر ہے تو دو ثلث کے تین حصے کر کے تینوں کو برابر برابر دیں گے. بھائی اور بہن ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، بھائی کو دو حصے، بہن کو ایک حصہ ملے گا. ابن راہوے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کلالہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آخر تک. گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اچھی طرح نہ سمجھ سکے تو انہوں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھے تو ان سے پوچھ لینا. جب انہوں نے آپ کو حشاش بشاش دیکھا تو ان سے پوچھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد نے تم سے یہ کہا تھا، میرا خیال نہیں کہ وہ اسے جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ خیال نہ تھا کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا. یعنی کوئی شخص نہ اولاد چھوڑے نہ والدین چھوڑے تو وہ کلالہ اس کا وارث ہوگا، یعنی اس کے بھائی بہنیں اگر ہیں تو وہ اس کے وارث بنیں گے. امام احمد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو آیت السیف کافی ہے، یعنی سورہ نساء کی جو آیت ہے، اور میں اس بات کو زیادہ محبوب رکھتا تھا کہ میں آپ سے اس کے بارے میں سوال کروں. اس بات سے بھی زیادہ محبوب کہ اس کے بدلے میں میرے لیے سرخ اونٹ مل جائے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جد اور کلالہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی، پھر وہ یوں ہی ٹھہرے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے، اور یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے تو اسے جاری کر دے. جب آپ کو زخمی کیا گیا تو آپ نے اس کتاب کو منگوایا اور مٹا دیا، کسی نے نہیں جانا کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دادا اور کلالہ کے بارے میں لکھا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں استخارہ کرتا رہا تو میں اس رائے پر پہنچا کہ میں تم کو اسی حال پر چھوڑ دوں جس پر تم ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ موجود نہ ہوں، انتقال کر گئے ہوں. ایسا شخص جو انتقال کر جائے تو اس وقت اس کے نہ ماں باپ موجود ہو نہ اولاد ہو. بھائی بہن ہیں تو اب اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر صرف بہنیں ہیں، ایک بہن ہے تو اس کو آدھا مال ملے. دو اگر ہے یا دو سے زیادہ ہے تو ثلثان، دو ثلث، دو تہائی مال میں سے ان کو برابر ملے گا. اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین، بھائی کو دو حصے، بہن کو ایک حصہ ملے گا.
یہ کلالہ کی تفصیل ہے، یہی اس کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ باب من کان لیس لہ ولد ولہ اخوات، یہ بیان ہے اس شخص کا جو انتقال کر جائے اور اس کے لیے اولاد نہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو لیکن اس کی بہنیں ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسی کو کلالہ کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2887، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا کثیر بن ہشام حدثنا ہشام یعنی الدستوائی عن ابی الزبیر عن جابر قال اشتكيت وعندي 7 أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لي أخواتي بالثلث؟ قال أحسن. قلت الشطر؟ قال فأحسن. ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية في يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. حدیث نمبر 2887، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، شدید سخت بیمار ہو گیا۔ ولی اخوات وعندی 7 اخوات، جبکہ میری 7 بہنیں تھیں۔ فدخل علیہ، بس میرے بیماری کے زمانے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، صاحب میرے چہرے پر پھونکے، فافقت، بس میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الا اوصی، کیا میں وصیت نہ کروں اپنی بہنوں کے لیے ثلث یعنی 1/3 مال کا؟ تو آپ نے فرمایا احسن، تم اچھائی کرو۔ میں نے عرض کیا نصف کر دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھائی کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، میں نہیں سمجھتا کہ تمہارا اس بیماری کے دوران انتقال ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور یہ بات بیان کی کہ تمہاری بہنوں کو کیا ملے گا، تو اس نے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2/3 حصہ مخصوص کیا ہے، یعنی مال کے 3 حصے کیے جائیں، اس میں سے 2 حصے، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں اگر ہو تو ان میں برابر تقسیم کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ اے رسول، لوگ آپ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہے، یعنی یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہاری بیویوں کے طریقے میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ترکے میں سے 1/4 حصہ ہے، ان کی وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے طریقے میں سے ان کے لیے 1/4 حصہ ہے، ان کی وصیت پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے 1/4 حصہ ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے
ترکے میں سے ان کا 8واں حصہ ہے تمہاری وصیت پوری کرنے کے بعد اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد۔ حدیث نمبر 2888 حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء ابن عازب قال آخر آیت نزلت فی الکلالہ یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آخری آیت جو کلالہ کے بارے میں نازل ہوئی وہ یہ ہے، سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ حدیث نمبر 2859 حدثنا منصور بن ابی مزاحم حدثنا ابو بکر عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ یستفتونک فی الکلالہ فما الکلالہ قال تجزیک آیت الصیف فقلت لأبی اسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا انه كذلك۔ حدیث نمبر 2859۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کلالہ کے بارے میں، کلالہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ قرآن کی آیت کافی ہے۔ آیت الصیف تمہارے لیے گرمی کے موسم میں نازل ہونے والی سورت کافی ہے، یعنی سورہ نساء۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے ابو اسحاق سے پوچھا ہوا من مات، تو میں نے ابو اسحاق سے کہا کہ کلالہ وہ شخص ہے جو انتقال کر جائے اور اولاد نہ چھوڑے اور نہ والدین کو، یعنی اس کی موت کے وقت نہ اس کی اولاد رہے، یعنی اولاد نہ ہو اس کی اور ماں باپ بھی نہ ہو، لیکن بھائی بہن ہو تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اسی طرح صحابہ نے یہ سمجھا ہے، یعنی کلالہ سے یہی معنی مراد ہے۔ یعنی اس کے متعلق قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ نساء کی آخری آیت، اس میں اس کا حکم بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے یہ کلالہ کے بارے میں ہے۔ خلاصہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص انتقال کر جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، بہنیں ہوں، تو ان کو کیا حصہ ملے گا وہ بیان کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا یہ درس حدیث نمبر 2859 پر تکمیل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز حدیث نمبر 2890 سے شروع ہوگا، 2890 سے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔